اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علم عرفان کے تعارف کے عنوان سے جاری تھی، اور ہم نے عرض کیا کہ ہم اس مقدماتی گفتگو کو در حقیقت مقدمہ قرار دے رہے ہیں عرفان عملی کے میدان میں لکھی جانے والی ایک کتاب رسالہ لب لباب کے لیے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ اس نایاب اور گراں قدر کتاب کے آغاز سے پہلے مقدماتی گفتگو کو جاننا ضروری ہے کہ علم عرفان کسے کہتے ہیں، اور علم عرفان اور تصوف میں کیا فرق پایا جاتا ہے، اور یہ جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ علم عرفان کو، تہذیب نفس کو، اخلاقیات کو، ان وادیوں میں قدم رکھنا ایک طالب علم کے لیے، ایک موحد کے لیے، ایک مومن کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے چینل میں ایک درس رکھا ہے مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سے استفادہ کرتے ہوئے، کہ جہاں وہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو علم توحید جہنم میں لے جا سکتا ہے، انسان کو یہی فلسفہ، یہی عرفان، یہی فقہ، یہی اصول جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر انسان نے تہذیب نفس نہیں کی ہے، اگر انسان نے اپنی تربیت نہیں کی ہے، خود کو مکارم اخلاق نبوی سے آراستہ نہیں کیا ہے، تو ایسا انسان جو تہذیب نفس کے بغیر باقاعدہ دینی علوم کو حاصل کرے یا دنیاوی علوم کو حاصل کرے، یہ دونوں طرح کے علوم اس کے لیے وبال جان بن جائیں گے، چونکہ قرآن مجید متقین کی ہدایت کرتا ہے، ھدی للمتقین۔ کلام نبوی بھی متقین کی ہدایت کے لیے ہے، اور اگر ایک انسان تقوی اختیار نہیں کرتا، تہذیب نفس اختیار نہیں کرتا، تو ایسا انسان جو اخلاقی انحطاط کا شکار ہے، اس اخلاقی انحطاط کی بدولت وہ اسے جہنم کی طرف ہدایت کریں گے، اور اس کا ٹھکانہ اور اس کی منزلگاہ صراط مستقیم نہیں ہے بلکہ قعر جہنم ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر کے مطابق۔ لہٰذا اخلاقیات کو جاننا نہایت ضروری ہے، اور تعلیمات اسلامی کا عملی مجسمہ بننا بہت ضروری ہے، کہ بسا اوقات انہی اخلاقی اور انہی سلوکی مسائل کو عرفان عملی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور عرفان عملی کی وادی میں قدم رکھنے کے لیے انہی دستورات اور انہی وظائف اخلاقی پر عمل کرنا ایک سالک کے لیے، ایک عارف کے لیے، ایک اخلاقی طالب علم کے لیے نہایت ضروری اقدام ہے۔ یہ رسالہ لب لباب کے عنوان سے معروف ہے، ایک نہایت ہی مختصر رسالہ ہے، 160 صفحات پر مشتمل ہے، جسے مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی نے تالیف کیا، اسے تحریر کیا، اور در واقع یہ رسالہ ان دروس کا مجموعہ ہے جسے انہوں نے 80 کی دہائی میں مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پڑھا باقاعدہ۔ یعنی علامہ طباطبائی اپنے خاص شاگردوں کے ساتھ اخلاقی اور عرفانی دروس منعقد کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ طہرانی ان دروس میں شرکت کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ ان دروس کو تحریر کیا کرتے تھے بطور خلاصہ، اہم چیدہ نکات کو اور پوائنٹس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور پھر
علامہ طباطبائی نے وہ جو اخلاقی اور عرفانی دروس دیے وہ در حقیقت عرفانی اسفار اربعہ کی بنیاد پر تھے، اور ان دروس میں مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سید بحر العلوم سے منسوب ایک رسالہ تحفۃ الملوک در سیر و سلوک کو باقاعدہ اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے اور اس کی تشریح کیا کرتے تھے۔ علامہ طحرانی نے انہی مطالب کو اسی ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ علامہ نے بیان کیا، باقاعدہ انہیں یادداشت کیا، ان کا خلاصہ لکھا، اور پھر باقاعدہ بعد میں جب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا اس دنیا سے انتقال ہوا تو ان کی پہلی برسی کی مناسبت سے علامہ طباطبائی سے یہ تقاضا کیا گیا، تو علامہ طباطبائی نے اسی کتاب کو، جنہیں باقاعدہ انہوں نے تقریرات کی صورت میں، خلاصے کی صورت میں تحریر کیا تھا، اسے باقاعدہ تفصیلی مطالب میں تبدیل کر کے، یعنی اس کی تشریح کر کے اسے پبلش کیا۔ پس اس کی اگر فہرست دیکھی جائے تو اس رسالہ لب لباب کی فہرست جو ہے وہ اسی رسالہ تحفۃ الملوک در سیر و سلوک جو منصوبے بے بحر العلوم ہے اس کی فہرست سے مطابقت رکھتی ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مطالب بیان کیے اس کا اجمال علامہ طحرانی نے تحریر کیا اور پھر خود اپنی اس کی تشریح کی، تو اس اعتبار سے یہ رسالہ علامہ طحرانی کی تالیف بھی شمار ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس رسالے کو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں بھی تحریر کیا گیا، چونکہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ علامہ طحرانی کے سلوکی دوستوں کی فہرست میں شامل تھے اور ان سے سلوکی وظائف لیا کرتے تھے، لہٰذا اس رسالے میں علامہ طحرانی نے شہید مطہری کا ذکر کیا اور ان کے حالات کو بھی بیان کیا ہے۔ ہم اس رسالے کا آپ کی خدمت میں آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے وہ جو عرفانی مقدمہ جو 9 گفتگو اور 9 دروس بیان کیے وہ اس درس کا مقدمہ ہے، لہٰذا آج اس درس کی پہلی گفتگو ہے، پہلا درس ہے۔ جن افراد نے اس سے پہلے وہ عرفانی دروس نہیں سنے، ہمارا ان کو یہ مشورہ ہے کہ وہ ہماری اس گفتگو کو سننے سے پہلے عرفان فقاہتی شیعی کے عنوان سے جو ہماری ایک پلے لسٹ موجود ہے اس کو دقت سے سماعت کریں، غور سے اس کو سنیں، اور اس کے بعد اس رسالہ لب لباب کو باقاعدہ سننے کے لیے وہ ہمارے اس پلے لسٹ کو ملاحظہ کریں جو اس رسالے سے متعلق ہم تشکیل دیں گے۔ پھر مطالب کو نہایت دقت سے سماعت کیا جائے، سنا جائے، یہ تمام مطالب آپس میں ایک دوسرے سے پیوستہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آج کی گفتگو سن لیں اور کل کی نہ سنیں، یا کل کی سن لیں اور آج کی گفتگو نہ سن لیں، تو اس سے آپ کے اذہان عالیہ میں تشویش ایجاد ہوگی اور ممکن ہے مطالب آپ کو جس عنوان سے علامہ طحرانی لے کر جانا چاہ رہے ہیں اس عنوان سے آگے نہ پہنچ پائیں۔ اور عرصہ دراز سے کچھ مؤمنین کا اور کچھ خواہش مند افراد کا یہ تقاضا تھا کہ عرفان عملی کے عنوان سے، سیر و سلوک کے عنوان سے باقاعدہ ایک جامع گفتگو کی جائے، تو اس سلسلے میں یہ رسالہ لب لباب ایک نہایت ہی مختصر، مفید اور ایک جامع رسالہ ہے، اور کوئی معمولی شخصیات سے نقل نہیں ہو رہا ہے۔ مرحوم بحر العلوم کی تالیف جو منسوب ہے ان سے تحفۃ الملوک، وہ اس کی پشت پر موجود ہے۔ خود مرحوم علامہ مفسر قرآن محمد حسین طباطبائی کی جو نظر ہے وہ اس کی پشت پہ موجود ہے۔ خود آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طحرانی جو خود اپنے زمانے میں ایک نابغہ دہر کی حیثیت رکھتے تھے، ان کی جو ہے وہ نفس قدسیہ اس کے پیچھے موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ رسالہ اگرچہ موجز ہے، اگرچہ مختصر ہے، لیکن ایک نہایت ہی جامع اور غنی مطالب کا جو ہے وہ مجموعہ ہے۔ ممکن ہے کہیں فلسفی بحث ہو، کہیں دقیق ابحاث ہوں، اور ہماری سرعت جو ہے وہ وہاں پر کم ہو جائے مطالب کو منتقل کرنے کے اعتبار سے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور ان مطالب کو اسی روٹین کے ساتھ جیسے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے القاء کیے اور آیت اللہ محمد حسین
حسینیت طہرانی نے انہیں تالیف کیا، اسی روٹین کے ساتھ ہم آگے چلیں گے، اور آپ لوگ بھی نہایتی حوصلے کے ساتھ، نہایتی دقت کے ساتھ، نہایتی جوش و جذبے کے ساتھ جو ان مطالب میں دلچسپی رکھتے ہیں انہیں غور سے سنیں، اور وہ افراد جو عناد رکھتے ہیں وہ بھی ان مطالب کو غور سے سماعت کریں اور بتائیں کہ کون سا مطلب شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے خلاف ہے، کون سی بات ایسی ہے جو اسلامی تعلیمات کے برعکس بیان ہوئی ہے، تاکہ اس پر مزید غور و فکر کیا جائے اور مزید اس پہ تتبع کیا جائے۔ ایسے ہی نادان افراد کی طرح بات کو سمجھے بغیر، سنے بغیر، سوچے بغیر فتویٰ لگا دینا اور بزرگ شخصیات کے حق میں گستاخی کرنا، اہانت کرنا، یہ در واقع ایسے ہی ہے جیسے لوگ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے محضر میں موجود تھے اور ان کے فیض سے محروم ہوتے ہوئے ان کی شان میں اہانت کیا کرتے تھے، گستاخی کیا کرتے تھے۔ تو ہم ان شخصیات کی جو شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ اگر حضرات ائمہ معصومین کا دور ہوتا تو ہم کس گروہ میں شامل ہوتے۔ یقینی بات ہے کہ ہم جب اپنے سلف صالح علماء کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے، ان کا احترام نہیں کر سکتے، تو ہم کیسے توقع رکھتے ہیں کہ ان بزرگ اور عظیم ہستیوں کے نورانی محضر میں ہوتے ہوئے ہم ان کے حضور اظہار ادب اور ان کی اہانت نہ کرتے۔ لہٰذا اپنے عمل پر اور اپنے کردار پر تجدید نظر کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ بعض لوگ جو گستاخی کرتے ہیں وہ اس حد تک بھی نہیں سوچتے کہ ہمیں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے دینی مدرسے میں، حوزہ علمیہ میں، جبکہ جن شخصیات پر ہم انگشت نمائی کر رہے ہیں اور ان کی کردار کشی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی حوزہ علمیہ کے لیے وقف کر دی ہے۔ دینی معارف کو اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے میں، اس کو نچوڑنے میں اور اپنے وجود میں اس کو جاری کرنے میں انہوں نے ساری زندگی وقف کر دی ہے، اور ہم جو چند گنتی کے دن حوزہ علمیہ میں آتے ہیں اور ان بزرگان کے خلاف جو ہے وہ زبان درازی کرتے ہیں اور ان کی اہانت کرتے ہیں، یقینی بات ہے اس کے جو منفی آثار ہیں وہ ہماری زندگی میں بھی ہوں گے اور ہمارے کردار میں بھی وہ ظاہر ہوں گے۔ لہٰذا اخلاقی اقدار کی رعایت کرنا بہت ضروری امر ہے۔ میں اس رسالے کے تعارفی گفتگو میں یہاں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اس رسالے کا عنوان ہے لب لباب۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں عزیزان محترم کہ کلمہ لب اور اس کلمے سے مشتق ہونے والے دوسرے کلمات جیسے لباب ہے، جیسے لبیب ہے، اس قسم کے کلمات قرآن مجید یا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام میں جو کلام نور ہے متعدد اور فراوان طور پر استعمال ہوئے ہیں، اور لب کا مطلب جو بیان کیا جاتا ہے وہ عقل و خرد، عقل و دانش بیان کیا جاتا ہے۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ اس سے مراد عقل خالص ہے، یعنی جب عقل خالص اور ناخالص دو چیزیں موجود ہوتی ہیں تو ناخالص کو جب جدا کر دیا جاتا ہے، ملاوٹ شدہ چیز کو جب باہر نکال دیا جاتا ہے، تو وہ جو خالص کریم اور خالص مغز بچتا ہے اس کو لب کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، خالص اور ناخالص دونوں مطالب بھی اگر جمع ہوں تو اسے بھی لب کہا جاتا ہے۔ پھر بعض افراد نے لب کو تشبیہ دی ہے اخروٹ کے مغز سے، کہ وہ مغز جو اس کے اوپر ایک موٹا چھلکا ہوتا ہے اور جب اس کو درخت سے اتارتے ہیں تو ظاہراً پہلے ایک سبز رنگ کا چھلکا ہوتا ہے، اس سبز چھلکے کو جب تراشا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تو اس کے نیچے ایک سخت جلد آتی ہے، وہ بھی چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کو بھی اتار دیا جاتا ہے، پھر نیچے سے اخروٹ نکلتا ہے، اور ظاہراً آپ دقت سے مشاہدہ کریں تو اس اخروٹ کے اوپر بھی ایک باریک سی جھلی موجود ہوتی ہے، اگر اسے بھی کسی طرح سے اتار دیا جائے تو اس کے نیچے جو چیز موجود ہے وہ ہے خالص اخروٹ، اسے لب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں مراحل بن سکتے ہیں، یعنی وہ سبز اخروٹ جب آپ نے اسے درخت سے اتارا ہے تو وہ جو سبز رنگ کا
چھلکا اس کے اوپر موجود ہے، اس چھلکے کی نسبت وہ جو نیچے سخت تہ اس کے موجود ہے اسے لب کہا جائے گا۔ پھر وہ لب جو ہے وہ خود ایک جلد کی حیثیت رکھے گا، وہ چھلکا، اس چھلکے کے اندر جو اخروٹ موجود ہے، جو مغز ہے، اسے لب کہا جائے گا اور اسے جلد کہا جائے گا۔ اور پھر اس باریک جھلی کو اگر اتارنے کی کوشش کی جائے تو اس باریک جھلی کو جو ہے وہ چھلکا کہا جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ موجود اخروٹ اسے لب کہا جائے گا۔ بادام میں بھی اسی طرح سے آپ اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اسی لب کو تشبیہ دی ہے، جیسے یہ اخروٹ اور بادام سے اس کو مراحل سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور اندر تہ در تہ موارد میں سے اندر جب تہ تک آپ پہنچ رہے ہیں تو اس کو لب کہہ رہے ہیں، اور پہلے والی جلد کو آپ جلد کہہ رہے ہیں، اور جب اس کو اس کے مافوق سے مقایسہ کرتے ہیں تو اسے لب کہتے ہیں اور مافوق کو جلد کہتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی ظاہر رکھتا ہے اور باطن رکھتا ہے۔ انسان کا ظاہر، یہ جو آپ کھال دیکھ رہے ہیں جو ہمارے وجود پر چڑھی ہوئی ہے، اسے جلد کہتے ہیں۔ اس جلد کے اندر جو انسان موجود ہے اسے لب کہا جائے گا۔ اور پھر اس جلد کے اندر بھی ایک مغز موجود ہے، وہ قوہ مفکرہ، وہ قوہ عاقلہ جو مدرک کلیات ہے، اسے جو ہے وہ عقل کہا جائے گا، اسے لب کہا جائے گا، اور اس کے باہر موجود جو چیز ہے اسے چھلکا کہا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے انسان کے اسی طرح سے باطن تہ در تہ انسان کے حقائق کو اگر نکالا جائے تو انسان کی حقیقت یہ ظاہری وجود نہیں ہے کہ جسے آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، بس یہ لب کا مجموعہ ہے، اور اس لب کے مجموعے میں وہ جو تہ کے اندر چیز موجود ہے جو لب اللباب کا درجہ رکھتی ہے، جو خالص خالص کریم کا درجہ رکھتی ہے، اس چیز کو حقیقت انسان کہا جاتا ہے۔ اور علم عرفان میں اس کی شناخت کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ذات باری تعالی، اسماء باری تعالی، صفات باری تعالی اور خالق اور مخلوق کے درمیان جو ربط پایا جاتا ہے، اس تمام مراحل کے شناخت کے بعد اس انسان کی شناخت بھی ضروری ہے کہ جو انسان لب اللباب ہے۔ لہٰذا اس کتاب کا نام لب لباب رکھا گیا ہے تاکہ انسان کی اس حقیقت کو پہچانا جائے۔ بحار الانوار میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا سے بھی ایک روایت نقل ہوتی ہے کہ جس میں حضرت سید الاوصیاء اس حدیث کے ابتدائی فراز میں اور ابتدائی جملوں میں اس طرح سے بیان فرما رہے ہیں کہ اصل الانسان لب عقل و دین، انسان کی حقیقت اور انسان کی اصل، یعنی جسے خالص کہا جائے، خالص انسانیت اس کا لب ہے، اس کی عقل ہے اور اس کا دین ہے۔ لہٰذا ہم اس رسالے میں انسان کی اس خالص تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جسے علامہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی نے اپنے ماسلف اساتید سے استفادہ کیا ہے، اور اس نایاب مختصر اور جامع رسالے کی صورت میں ہمارے سامنے اسے پیش کیا ہے۔ پھر اس رسالے میں مقدماتی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ علامہ طہرانی نے اس رسالے کے آغاز میں خود ایک مقدمہ تحریر کیا ہے، جس مقدمے میں باقاعدہ طور پر وہ سیر و سلوک کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اس رسالے میں باقاعدہ برہان اور علم کی ذریعے سے یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیر و سلوک میں داخل ہوتے ہوئے جو ہے وہ افراد کے جو علم و برہان کی وادی میں قدم رکھتے ہیں، یعنی فلسفی ہوتے ہیں، یعنی وہ معقولات کی وادی میں ان کا ایک نام ہوتا ہے اور ایک مرتبہ ہوتا ہے اور ایک مقام ہوتا ہے، اور جب وہ تعقل کی وادی سے باقاعدہ شہود کی وادی میں، باقاعدہ عرفانیات کی وادی میں، یعنی عرفان عملی کی وادی میں وہ لوگ قدم رکھتے ہیں تو وہاں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا کنڈیشن ہوتی ہے، کیا حالات ہوتے ہیں، اور اسے بیان کر رہے ہیں، اور اپنے لیے الگو اور نمونہ جو قرار دے رہے ہیں وہ شہید اسلام شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے، کہ جنہوں نے اپنی تمام زندگی فلسفیانہ گفتگو میں، معقولات میں صرف کر دی، اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ باقاعدہ عرفان عملی کے میدان میں قدم رکھ رہے تھے۔
اور باقاعدہ اس سیر و سلوک اور تہذیب نفس کے مراحل میں وہ ایک مقام حاصل کر رہے تھے۔ اور ہم یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ مرحوم سید ہاشم حداد ایک جگہ اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ کاش شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کچھ وقت زیادہ زندہ رہ جاتے تو وہ زیادہ مدارج عالیہ کو طے کرتے اور زیادہ بلند مقامات پر فائز ہوتے، لیکن انہیں اجل نے مہلت نہ دی اور ان کا وقت جلد ختم ہو گیا اور وہ اس اعلیٰ مراتب تک نہ پہنچ سکے جس کی خواہش مرحوم ہاشم حداد ان کے متعلق کر رہے تھے۔ علامہ طحرانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چکے علامہ طباطبائی کے دروس میں اور اس جلیل القدر استاد سے استفادہ کرنے کے میدان میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک تھے، لیکن چونکہ علامہ سید محمد حسین حسینی طحرانی رحمۃ اللہ علیہ سیر و سلوک عملی کے میدان میں زیادہ جو ہے وہ مقام رکھتے تھے، زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، زیادہ انہوں نے اساتید اس فن میں دیکھے تھے اور باقاعدہ ان سے جو ہے وہ استفادہ کیا تھا، اس وجہ سے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طحرانی سے مانوس تھے اور ان سے اس میدان میں بہت زیادہ استفادہ کیا کرتے تھے۔ قم المقدسہ میں بھی شہید مطہری آیت اللہ بہجت سے بھی استفادہ کیا کرتے تھے اور ان کا وہ معروف جملہ اور وہ معروف قول ہے کہ ہفتے میں ایک دن جو ہم آیت اللہ بہجت کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے وہ ہمارے پورے ہفتے کے لیے درس اخلاق کا کردار ادا کرتی تھی۔ میں واپس آتا ہوں اسی کتاب لب لباب کی طرف اور یہاں آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بھی بیان کرتا چلوں کہ یہ رسالہ لب لباب جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ درواقع ایک رسالہ ہے، یہ رسالہ لب لباب آیت اللہ محمد حسین حسینی طحرانی کی ایک تالیف ہے، ایک گراں قدر یہ کتاب ہے جسے ہم آج سے آپ کی خدمت میں شروع کر رہے ہیں، اور آپ اس کا حجم دیکھ لیں کہ یہ بہت ہی کوئی بڑی یا وسیع کتاب نہیں ہے۔ تقریباً اگر اس کے اضافی صفحات کو حذف کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں شاید 150 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے جسے ہم آپ کی خدمت میں مرحلہ بمرحلہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ افراد کے جو اس کتاب کو پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں، ہم اپنی انہی ویڈیوز کے تمام ڈسکرپشن میں باقاعدہ آیت اللہ محمد حسین حسینی طحرانی کی آفیشیل سائٹ کا ایڈریس ہر درس کے نیچے دے دیا کریں گے۔ آپ میں سے وہ افراد کے جو علامہ طحرانی کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیں وہ اس لنک کو جب اوپن کریں گے تو تمام آثار آیت اللہ طحرانی کے وہاں باقاعدہ موجود ہیں، آپ انہیں باقاعدہ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں آفس کی فائل میں اور باقاعدہ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس کتاب سے جو ہم استفادہ کریں گے آپ ہمارے ساتھ مرحلہ بمرحلہ بھی ساتھ چل سکتے ہیں۔ ہم اپنی اس کتاب کے آغاز میں یہ کوشش کریں گے کہ باقاعدہ ایک فارسی متن کو آیت اللہ طحرانی نے جو تحریر کیا ہے اس متن کو بیان کیا جائے، اس متن کا ترجمہ کیا جائے اور اس متن میں موجود جو گراں قدر علمی اور عرفانی نکات ہیں ان کو آپ کی خدمت میں تشریح کیا جائے اور بیان کیا جائے کہ یہاں آیت اللہ طحرانی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ ہمارے ساتھ ہوں اور آپ نے باقاعدہ اس کتاب کو اس ایڈریس سے جو ہم نے اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہے اور اس سے باقاعدہ آپ اس رسالہ لب لباب کو وہاں سے جو ہے وہ یادداشت کر لیں، نوٹ کر لیں، اپنے آفس کی فائل میں لے لیں یا آن لائن آپ مطالعہ کریں، تو آپ اس کتاب کے صفحہ نمبر 9 پہ جب رجوع کریں تو وہاں باقاعدہ اس کتاب کا آغاز ہو رہا ہے رسالہ لب لباب کا، اور اس میں باقاعدہ آیت اللہ طحرانی ایک مقدمہ بیان کر رہے ہیں۔ میں اس مقدمے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کی گفتگو ہماری صرف ایک تعارفی گفتگو ہے کہ جس میں ہم نے آپ کی خدمت میں ان تمام مراحل کا تعارف کروایا ہے، اور پھر آخر میں یہ ایک مطلب بھی آپ کی خدمت میں دوبارہ تکرار کرتا چلوں کہ جن افراد نے ابھی تک ہماری وہ مقدماتی گفتگو نہیں سنی ہے عرفان فقاہتی شیعی کے عنوان سے، وہ اسے ضرور سماعت کریں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہم آپ کی خدمت میں جس عرفان نظری کے اس رسالے لب لباب کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں اس کی حقیقت
عرفان شیعی فقاہتی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ مجموعہ ہے عرفان شیعی فقاہتی کا، اور یہ عرفان شیعی فقاہتی کہیں کسی اور جگہ سے نہیں لیا گیا، صرف اور صرف حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرفان ابن عربی جو ہے وہ حضرات ائمہ معصومین کی تعلیمات کا مجموعہ نہیں ہوگا، لیکن آپ آ جائیں سید حیدر علی آملی تک، اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے شیعہ علماء عرفاء گزرے ہیں، انہوں نے اس عرفان شیعی فقاہتی کو حضرات ائمہ معصومین کی تعلیمات سے استخراج کیا ہے اور اس کے مطابق اسے ڈھالا ہے اور بیان کیا ہے۔ اور بالخصوص میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا کہ عرفان شیعی فقاہتی کا آغاز نجف اشرف سے ہوا، اور باقاعدہ وہاں ایک سارا سلسلہ تعارفی طور پر میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ اس مقدماتی گفتگو کو آپ فراموش نہیں کریں۔ ہم وارد ہوتے ہیں اسی کتاب میں کہ جس میں باقاعدہ آیت اللہ تہرانی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد صفحہ نمبر 9 میں ایک خطبہ دیتے ہیں کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف التحیت وثنا پر درود و سلام، اور حضرت صاحب العصر والزمان جو قطب عالم امکان ہے ان پہ درود و سلام بھیجنے کے بعد باقاعدہ طور پر آیت اللہ تہرانی اس مطلب سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور گفتگو میں بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عوالم غیب کی طرف انسان کا متوجہ ہونا ہے، یہ اس کا ایک فطری عمل ہے۔ لہٰذا ٹائٹل اس کا اس طرح سے بنتا ہے، یہاں اس 9 نمبر صفحے میں ٹائٹل نہیں دیا ہوا، لیکن ٹائٹل یہ ہے فطری بودن گرائش بے عوالم غیب، یعنی عوالم غیب، عوالم جمع ہے عالم کی، یعنی عالم غیب یعنی عوالم غیب یعنی عوالم معنویت، یعنی انسان غیب کی طرف متوجہ ہو، یعنی انسان ان ظواہر سے ہٹ کے ان ظواہر کے پس پشت پوشیدہ حقائق کی طرف متوجہ ہو۔ یہ انسان کا توجہ کرنا عوالم غیب کی طرف، عوالم معنویت کی طرف، عوالم معنی کی طرف، یہ انسان کا توجہ کرنا، یہ رجحان پیدا کرنا، یہ انسان کا فطری غریزہ ہے، اور انسان اسی فطری غریزے کے تحت اسی کشش اور جاذبے میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ کشش اور جاذبہ انسان کو ان عوالم غیب کی طرف کھینچ کے لے کر جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی یہ فطری خصلت جو ہے وہ خاموش ہے، اور وہ ان عوالم غیب اور عوالم معنی کی طرف اس میں یہ کشش نہیں پائی جا رہی ہے، اور ان کی طرف وہ کھنچا ہوا چلا نہیں جا رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ تقاضا فطری نہیں ہے؟ نہیں، تب بھی فطری ہے، منتہا اس کی فطرت کی راستے میں کچھ چیزیں رکاوٹ کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان موانع کو جب آپ برطرف کریں گے تو اس کی یہ فطرت خود بخود نکھر کر سامنے آئے گی اور انسان کو متوجہ کرے گی۔ لہٰذا اس ٹائٹل پر علامہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی اس مقدمے کا آغاز کر رہے ہیں، اور ابتدائی الفاظ آج میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ ان ابتدائی الفاظ کی تشریح ہم اپنی اگلی گفتگو میں آپ کے ساتھ بیان کریں گے، زیادہ تفصیلی گفتگو پہلے دن کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے۔ آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں، حس دین دوستی و گرائش بے عوالم غیب و کشف اسرار ماورائے طبیعت جزء غرائز افراد بشر است۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے وجود میں جو دین سے محبت کرنا ہے، انسان کے وجود میں عالم غیب کی طرف جو رجحان پایا جاتا ہے، انسان کے وجود میں جو اسرار ماورائے طبیعت، یعنی یہ جو عالم مادہ ہے، اس عالم مادہ اور عالم جسم و جسمانیت کے مافوق جو عوالم پائے جاتے ہیں، ان عوالم اور ان اسرار کو کشف کرنا جو اس ظاہر کے پیچھے اور باطن میں موجود ہیں، ان کو کشف کرنا انسان کی فطرت کے جو فطری ترین غریزہ ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریزہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں علامہ طہرانی نے اس مطلب کو بیان نہیں کیا ہے۔ غریزہ ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کے نفس کی گہرائی میں باقاعدہ موجود ہوتی ہے اور اپنی ایک جگہ بنا لیتی ہے، اس چیز کو غریزہ کہتے ہیں۔ یہ غریزہ انسان کو کھینچتا ہے، جیسے مقناطیس
لوہے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ غریزہ انسان کو کھینچتا ہے کہ انسان عوالم غیب، عوالم معنی کی طرف متوجہ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غریزہ کہاں سے آتا ہے؟ تو علامہ طحرانی اسی مطلب کا یہاں پر جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں ومی توان این غریزے را ناشی از جاذبہ حضرت رب الودود دانست۔ یہ غریزہ جو انسان کے وجود میں آیا ہے نا، یہ حضرت رب ودود کے وجود سے اور اس کے جاذبے سے انسان کے وجود میں آیا ہے۔ وہ اس عالم مادہ، اس عالم طبیعت میں موجود اس شاہکار مخلوق انسان کا خالق ہے۔ اس خالق نے اس غریزے کو انسان کے وجود میں ایسے ڈالا ہے کہ یہ انسان اپنے جو خالق ہے اس کی طرف اس کی کشش جو ہے وہ اس کو کھینچتی ہے اور انسان کو اس طرف لے کر آتی ہے۔ کیا صرف انسان کو لے کر آتی ہے؟ نہیں، صرف انسان کو نہیں لے کر آتی ہے، بلکہ تمام عالم امکان کو وہ کشش اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطہ، ایک کشش، ایک جاذبہ جو ہے وہ فطری ہے، اور وہ جاذبہ ہر موجود کا اس کے خالق سے متعلق ہے۔ اور یہاں ہر موجود سے مراد ہماری اور ہر خالق سے مراد ہماری واجب الوجود ہے۔ آپ عام ممکنات میں خالق کی طرف اس کو مطلب کو نہیں لے کر جائیں۔ لہٰذا علامہ طحرانی یہاں اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ عالم امکان بالاخص انسان اشرف، کہ عالم امکان کی ہر موجود میں یہ کشش پائی جاتی ہے بالعموم، اور بالاخص بالخصوص اشرف المخلوقات جو انسان اشرف ہے، اس کے اندر یہ ایک جاذبہ پایا جاتا ہے، جس جاذبے کے نتیجے میں انسان جو ہے یہ مقام اطلاق کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، ایک مقام نامتناہی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے کہ یہ مقام اطلاق اور مقام نامتناہی حضرت رب الارباب کا مقام ہے، کہ انسان میں اگر اس کی فطرت بیدار ہو تو یہ فطرت اسے خداوند متعال کی طرف کشش کی طرح اپنی طرف کھینچے گی اور اسے خداوند متعال کی لقاء کی طرف لے جائے گی۔ اب مزید اس راستے میں کون سی رکاوٹیں آتی ہیں، کون سے موانع آتے ہیں، اسے ہم یہیں پر آج ختم کرتے ہیں، اور دوبارہ یہی فطری بودن گرائش بے عوالم غیب، اس مطلب سے اس گفتگو کو ہم آغاز کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ فارسی عبارت بھی اپنی گفتگو میں شامل کروں، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح بھی شامل کروں، تاکہ آپ خود اس رسالہ لب لباب کو جو فارسی زبان میں ہے اس کی طرف متوجہ ہوں کہ علامہ طحرانی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کتاب میں بہت ساری جگہوں پر اشعار بھی موجود ہیں، ہم اپنی اس گفتگو میں اشعار کو بیان نہیں کریں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ان اشعار کا لب مطلب، خلاصہ مطلب اور ان کا جو ماحصل مطلب ہے اسے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پھر آیت اللہ طحرانی کی عبارات میں جہاں کہیں بھی وضاحت کی ضرورت ہوگی ہم وہ وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وہ افراد جو باقاعدہ سیر و سلوک، عرفان عملی کے میدان میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ نہایت ہی دقت کے ساتھ ہماری اس باتوں پر توجہ دیں۔ اگر کہیں ان کے لیے بور یا خستے کنندے مطالب ہوں، ایسے مطالب ہوں کہ جن سے ان کی رغبت نہ ہو، تو پھر بھی وہ ہمارے ان مطالب کی طرف توجہ دیں، کیونکہ صرف یہی وہ چیز ہے کہ جب آپ بنیاد سے مضبوط ہو کر آگے جائیں گے تو آپ کو تمام مطالب اچھی طرح سے باقی بھی سمجھ میں آئیں گے، وگرنہ اگر مطلب ناقص ہو تو یہ نقص آپ کا آگے تک چلا جائے گا اور آگے بھی آپ کے لیے مشکلات ایجاد کر سکتا ہے۔ آپ ہماری گفتگو کو باقاعدگی کے ساتھ سنیں، اور اگر سننے میں دلچسپی نہیں رکھتے تو آغاز سے اس گفتگو میں شامل نہ ہوں۔ ہماری یہیں پر آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔